جو لٹیگیشن کا، آپ وکلا حضرات یہاں بیٹھے ہیں، سب دوست ہیں، میں بھی وکیل تھا پہلے. ایڈجرنمنٹس آپ سے آ رہی ہیں، سلو کر دیا ہے. ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے کہ 80% جو ڈیلے ہے کیسوں کا وہ ایڈجرنمنٹس کی وجہ سے. تو یہ آپ کو سوچنا ہے اور بار کے لیڈرز کو سوچنا ہے. جس طرح ہمارے ہاں کنٹینیوٹی نہیں ہے، آپ کی بھی کنٹینیوٹی نہیں ہے. ایک صدر بات کر کے جاتا ہے، اگلا صدر آتا ہے، وہ کہتے ہیں جی میں نے تو کہا ہی نہیں تھا یہ ساری باتیں. تو آپ کو ایسوسیشنز کو پلیز سوچنا ہے. The bar associations need to have continuity. This cannot work like this کہ میں آپ سے بات کرتا ہوں، اگلے جو صدر آتے ہو کہ میں نے تو کہا ہی نہیں تھا یہ بات. اس طرح نہیں چل سکتا ادارہ. تو let's all get serious about this کہ ہم نے ایڈجرنمنٹس کا کیا کرنا ہے. ساری دنیا میں کاسٹ ڈالی جاتی ہیں اگر مقدمہ غلط ہو جائے یا اگر آپ فیل ہو جائیں. ہمارے ہاں یہ رواج ہی نہیں ہے. اب یہ رواج ڈالتے ہیں تو بار اپسیٹ ہو جاتی ہے. اب بار کو اپریشیٹ کرنا پڑے گا کہ کرٹیل کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے unless you put costs. آل اوور دا ورلڈ آپ کو کاسٹ ملتی ہے دوسری پارٹی کو. تو خدا را بار سے بھی میری سپورٹ یہ چاہیے کہ کاسٹ ہمیں امپوز کرنی پڑے گی. وی آر ہیڈنگ ان دیٹ ڈائریکشن, بٹ آئی وانٹ دا سپورٹ آف دا بار دیٹ دس ہیز ٹو ہیپن. If you take somebody all the way to the Supreme Court in a frivolous matter, there has to be costs. At the end of the day, the whole world does that. پاکستان اس چیز کو نہیں کرتا جو کرنا ضروری ہے. اور مہربانی کیجئے سارے جو بیٹھے ہیں یہاں بڑے, آپ لوگ دیکھیں اس بات کو, ناراضگی اس میں نہیں ہونی چاہیے. اب پھر آپ دیکھیں, آپ آئے دن سٹرائکس کرتے ہیں. اب خدا را ایک طرف ہم سسٹم ٹھیک کرنے نکلے ہیں نا, اب سٹرائکس کیا ہوتی ہیں جی ترکی میں فلاں چیز ہوئی ہے تو سٹرائک ہو گئی ہے چنیوٹ میں. وہ جی پتہ چلا ہے جی پتہ نہیں باہر کے کسی ملک میں کرکٹ میچ ہار گئے ہیں تو پتہ چلا گجرانوالہ میں سٹرائک ہے. Is this the way system runs? Is this the way you think judiciary is going to run? آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ ایک آدمی, ایک litigant کو کیا کاسٹ دینی پڑتی ہے ڈیلی کورٹ کیسز میں آنے کی. There are people who sell their livestock to come to court. مطلب بکریاں بیچتے ہیں, بھینسیں بیچتے ہیں عدالت آنے کے لیے. آپ آ کہتے ہیں آج سٹرائک ہے کیونکہ کرکٹ میچ ہار گئے. Come on, let's get serious. And I'm very frank, being very frank with my bar leaders sitting here. آپ سوچیں اس بات کو, اس طرح نہیں چل سکتا. اچھا جی, دوسرا یہ اسٹے آرڈر کلچر بھی ختم ہوگا کیونکہ یہ آئی ٹی سسٹم جو ہمارا آ جائے گا. Stay cannot go on. Sorry, stay will get the color coding done. We'll get people who getting stay orders. یہ نہیں ہو سکتا that you sort of rent seekers جو بیٹھے سسٹم میں چلا رہے ہیں ہمارے کندھے پہ اسٹے لے کے اور پھر اور جو بھی کرتے ہیں, یہ نہیں ہوگا. So this system will not be allowed to be manipulated by the mafia operating in the system, which is playing the system. So hopefully with the IT and AI جو ہم بنانا چاہ رہے ہیں, we cut through this entire system and try to improve it. دوسری چیز یہ ہے جو آپ کے لیے بڑی خوشائن ہے کہ آپ کی lowest number of lawyers per capita ہے پاکستان میں. I mean, in Pakistan there are about 238,000 lawyers in a country of 231 million. تو آپ دیکھیں یو کے میں ایک لائر ہے 203 لوگوں کے لیے. ان انڈیا, چلو آسٹریلیا میں ایک ہے 300 لوگوں کے لیے. پاکستان میں ایک ہے 1000 لوگوں کے لیے. تو اس لیے وی نیڈ مور لائرز, بٹ جینوئن لائرز اینڈ ایکچوئل لا ڈگری لائرز, بیکاز دیر از این امپوسٹر کی بھی کہانی چل رہی ہے, اس کو بھی ختم کریں. تو اس لیے اے ڈی آر کی طرف ہمیں چلنا ضروری ہوگا اور بہت لازمن ہے کہ ہم اس طرف چلیں. ایک اور خوشائن بات آپ سے کرنے لگے کہ لا اینڈ جسٹس کمیشن نے اسٹیٹ آف دی آرٹ آربیٹریشن قانون بنا لیا ہے, اور سیکنڈ کو ہم ہینڈ اوور کر رہے ہیں ٹو دی لا منسٹر کہ اس کی قانون سازی کی جائے پاکستان میں. لانگ ڈیو ایشو. ہمارا اس وقت آربیٹریشن کا قانون 1940 کا ہے جو ہر سٹیپ پہ کورٹ کو انوالو کر دیتا ہے. تو پاکستان میں آج سے پہلے آپ نے اگر آربیٹریشن کرنی ہے تو پہلے آربیٹریشن کر لیں اور پھر مقدمہ چلائیں. تو you have to do both the things. یہ آربیٹریشن کا حال تھا ہمارے پاکستان میں. دنیا بھر میں آربیٹریشن جب آپ کرتے ہیں تو ایوارڈ کو کوئی ٹچ نہیں کرتا. بڑا ریئر یا بڑا لمیٹڈ گراؤنڈز پہ آپ ٹچ کر سکتے ہیں ایوارڈ کو. پاکستان میں جو چیز سٹیپ کرتے ہیں آپ کا سٹے مل جاتا ہے عدالت سے, اور آربیٹریشن کبھی چلتی نہیں ہے. So we have come up with the help of the experts in the country under the banner of Law and Justice Commission, the latest arbitration law in the world. We've also looked at India, جو ریسنٹ آیا ہے اس کی ساری ہم نے جو objections اس پہ آئی تھیں اس سے بھی آگے چلے گئے ہیں. اب ہم ان کو دے رہے ہیں to the government and they need to enforce it. اس سے دو چیزیں ہوں گی. ایک عام آدمی کے لیے ایک ایونیو کھل جائے گا کہ ڈومیسٹک آربیٹریشن وہ اپنا کر سکتا ہے ضلعوں میں جا کے, جو ہمارا اے ڈی آر سینٹر بنے گا ہر ضلع میں, آپ جا کے آربیٹریٹ کریں اور اپنا مسئلہ حل کریں. اور دوسرا اکانومی کو بہت بہتر کرے گا. جو انٹرنیشنل ڈسپیوٹس ہیں ان کے لیے فار دا فرسٹ ٹائم ویل ہیو این انٹرنیشنل کمرشل آربیٹریشن سینٹر ان اسلام آباد, جس کے لیے آپ ملینز آف ڈالرز خرچتے ہیں.
انگلینڈ جاتے ہیں, کبھی کدھر جاتے ہیں مقدمات لے کے, آپ کے پاس ان ہاؤس پاکستان میں یہ فیسلٹی آ جائے گی تو آربیٹریشن اتنا خوش آئین لا ہے کہ آپ کو لٹیگیشن سے ہٹنا پڑے گا. اور میں سب کو یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ لٹیگیشن از یور لاسٹ ریکورس. You must first try to mediate, arbitrate, and only then go for litigation, which is the other way around in Pakistan, which is not the done thing. اس کے بعد نئی چیز جو دنیا میں ہو رہی ہے اور ہم پھر پیچھے رہ گئے ہوئے ہیں. میں ابھی دوحہ سے ہو کے آیا ہوں جہاں 50 جورسڈکشنز کے کورٹ سے لوگ آئے ہوئے تھے. دنیا بھر میں کمرشل کورٹس ہیں, اور آپ کو میں بتاؤں کہ دنیا بھر میں کمرشل کورٹس کو پریفرنس دی جاتی ہے اوور اینی ادر کورٹ. A criminal case is not that important. More important in the world is a commercial court. Why? Because it boosts your economy. It looks after the businesses of the country and injects that kind of rigor in the economy, which is essential and more important than any other case. ہمارا commercial court ہی کوئی نہیں ہے. ہمارا commercial court اسی کے ساتھ چل رہا ہے جو باقی چیزیں چل رہی ہیں. تو ہم نے ادھر پروپوز بھی کیا دوحہ میں, اور اب انشاءاللہ آگے چل رہے ہیں اس معاملے میں کہ پورا کمرشل کوریڈور بنے گا پاکستان میں. ضلع میں آپ کا کمرشل کیس جو بھی ڈیفائن کر لیں آپ, کمرشل کیسز لارجلی بزنس سے ریلیٹ کرتے ہیں, وہ ڈسٹرکٹ کورٹ میں چلیں گے, اس کے بعد ہائی کورٹ میں اس کا کمرشل ڈویژن, اینڈ ایون ایٹ دا سپریم کورٹ اس میں ٹیکس کیسز جو بھی ریونیو کے کیسز ہیں. یہ کمرشل کوریڈور جب تک نہیں بنے گا, آپ کے جو اکانومی کے معاملات ہیں جو بار بار آ کے ہمیں بتاتے ہیں کہ ٹریلینز آف روپیز بینکوں کے پھنسے ہوئے ہیں, ٹریلینز آف روپیز ٹیکس اتھارٹیز کے پھنسے ہوئے ہیں, تو پھر اس کو چلانے کا کوئی طریقہ بتائے نا. اس کا طریقہ یہ ہے کہ کمرشل کوریڈور ہمیں اپنا ڈیولپ کرنا ہے, اور اس پہ کام جاری ہے. یہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں, اور یہ کوئی نئی چیز ہم نہیں کر رہے. ابھی جیسا میں نے وہ کہا, تقریباً ہر ایڈوانسڈ ملک میں اور خاص طور پہ اس ہمارے ساؤتھ ایشین ریجن میں this is going on for some time. We are lagging behind and we haven't come to this yet. اس کے علاوہ جو ایک اور بات کرنا چاہ رہا تھا میں, وہ یہ ہے کہ جینڈر ریپرزنٹیشن ہماری بالکل پور, اینڈ دیٹ از ناٹ آن. پاکستان کی پاپولیشن 230 ملین ہے, 50% آلموسٹ خواتین ہیں, لیکن وہ نظر نہیں آتی ہمارے جوڈیشل سسٹم میں. کیوں نہیں نظر آ رہی, کیوں نہیں نظر آ رہی, کیوں نہیں ہم جج لے رہے خواتین کو. سو اگر آپ کو میں اسٹیٹسٹکس بتاؤں, جس از وی نیڈ ٹو برنگ دیٹ پرسپیکٹو ان. آپ اس کو یہ نہ سمجھیں کہ خاتون کو لے آئیں گے کیا, ایک پورا پرسپیکٹو مسنگ ہے جوڈیشل انڈرسٹینڈنگ کا. وی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو ڈیسائڈ اے پرٹیکولر میٹر. اے وومن وڈ لک ایٹ دا ہول ایشو ڈفرنٹلی. دیر ہیز ٹو بی اے ٹوٹل ڈفرنٹ لینس. وہ لینس ہی مسنگ ہے ہماری. تو یہ مت سمجھے کہ ہم کہتے ہیں خاتون آ کے بیٹھ جائیں تو چلو برابر نہیں. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ اٹ enriches your jurisprudence. It brings in a total new perspective to which I am not alive to. یہ بات ضروری ہے. سو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری کتنی ہے جی. 562 ویمن ہے پورے پاکستان میں ججز. 3000 یا 4000 ججوں میں سے 562 جو 16% بنتی ہیں. ہمارے سپریم کورٹ میں اس وقت 2 ججز ہیں, اور ہماری کچھ ہائی کورٹس میں ملا کے بھی تھوڑی ہیں, زیادہ نہیں ہیں. سو دس از نتھنگ ٹو ریئلی رائٹ ہوم اباؤٹ. ہمیں اس کو بڑھانا ہے. ہم we have to take a special step towards this, that we bring in judges at the high court level, we bring in women judges at the district level, we bring them at the Supreme Court level, we get them involved in all decision making. The decision making changes. I sit with Justice Aisha, Justice Musarrat Hilali. I tell you کہ ایسے ایسے معاملات آتے ہیں فیملی کے جو میرا تو اینگل ہی نہیں ہے, میں سمجھ ہی نہیں پا رہا اس چیز کو, لیکن وہ بتا رہی ہیں کہ اس طرح بھی ایک چیز ہو سکتی ہے. And I learn. I'm missing out on all that. So اس لیے I'm sure number of courts are missing out on that. The gender representation is so critical in a country which has 50% population of women, and we just sitting idle, not bringing them into our system. This is another intervention that has to take place if you really want the country to prosper and move up. اس کے علاوہ ٹریننگ پہ ہم آپ سے سر شیئر کرنا چاہ رہے ہیں کہ جب تک کنٹینیوئنگ ٹریننگ نہیں ہوگی سسٹم نہیں چل سکتا. وی آل گیٹ sluggish, we all get rusty. We need to go through training. ہم نے فیڈرل جوڈیشل اکیڈمی کو ری انوینٹ کر دیا ہے. ہمارے 4000 ججز ہیں. آج تک وہ 4000 ججز کبھی اکیڈمی میں آئے ہی نہیں تھے. ہم نے فار دا فرسٹ ٹائم واٹس ایپ ٹیکنالوجی جو کمیونٹی سسٹم ہے واٹس ایپ کا, اس کو استعمال کرتے ہم سارے 4000 ججز کے ساتھ ان ٹچ ہو گئے ہیں. وی سینڈنگ دیم آن لائن پروگرامز, آن لائن ویڈیوز فار دیئر سیلف امپروومنٹ. اور اس کے علاوہ 48,000 ہمارا پیرا لیگل سٹاف ہے پاکستان میں. یہ علمت, یہ ریڈر, 48,000 پیپل. They have never seen an academy. They don't know what training is. They don't know what to do, what is their job description.
پھر ہم کہتے ہیں سسٹم چلتا نہیں ہے, 20 سال لگ جاتے ہیں کیسز کو. اس کو یہ نہیں پتا کہ فائلیں کیسے مینٹین کرنی ہے, اس کو یہ نہیں پتا کہ کیس مینجمنٹ کیا ہوتا ہے. So for the first time we have reached out to 48,000 through online system, the community portal of WhatsApp, and we are now reaching out to them, giving them courses. And when I met the first batch, جو پہلا میرے پاس آیا بیچ اس کا جوڈیشل اکیڈمی میں ایلمدز کا اور ریڈرز کا, وہ رو رہے تھے بیٹھ. انہوں نے کہا زندگی میں ہم کبھی اکیڈمی نہیں آئے, ہم نے تو دیکھی نہیں کہ اکیڈمی کیا ہوتی ہے اور ٹریننگ کیا ہوتی ہے. So that's a sad state of affairs, but things are improving and we want to improve this. ٹریننگ کے بغیر, کنٹینیوئنگ گروتھ کے علاوہ کوئی آپ کا سسٹم بہتر نہیں ہو سکتا. کنٹینیوس ریفارمز کے علاوہ سسٹم بہتر نہیں ہو سکتا. تو اگر آپ نے ریفارمز کا ہاتھ چھوڑ دیا, آپ نے ٹریننگ چھوڑ دی, تو سسٹم از گوئنگ ٹو گو ڈاؤن, اٹ ول ناٹ امپروو. تو اس لیے یہ چیزیں سوچی جا رہی ہیں اندر کہ اس کو بہتر کیا جائے. لاسٹلی, فائر والنگ بہت ضروری ہے. کوئی ایکسٹرنل انٹرفیئرنس نہیں ہو سکتی ہمارے معاملات. The judiciary will stand united against any interference that comes in to our system and we take it seriously. یہ نہیں ہو سکتا, یہ ہمیں دیکھنا ہے اور اس فائر وال کو ڈیولپ کرنا ہے. I want to say much because ہم suo moto میں اس چیز کو دیکھ رہے ہیں. There has to be a firewall. We have to work, and all the institutions in the country, and I want them to hear me now, all the institutions in the country must realize کہ اگر جسٹس نہیں ہے تو وہ نہیں, جسٹس ہوگا تو سب چلیں. ان کے لیے بھی بہتر ہے, ان کے لیے بھی بہتر ہے, اور ان کے لیے بھی بہتر ہے کہ ہمارا جسٹس سسٹم چلے. If you weaken the justice system, you weaken yourself. Every institution is weakening itself if you weaken justice system. So I don't understand. There's no rocket science about it. Please, justice system has to be strong, robust and independent for all the other institutions to develop and grow and prosper. It's a simple message. Please get through that. پتہ نہیں کیوں نہیں بات سمجھ آ رہی کسی کو. But lastly, I just want to finish it now, but I want to leave it with, and I want to do it for Asma, and I cannot leave the rostrum without quoting Faiz at Asma Jahangir conference. یہ آپ سمجھیں کہ ریفارم کے کانٹیکسٹ بھی دیکھ لیں یا یہ آسما کے لیے بھی دیکھ لیں. تو میں شعر سے اینڈ کروں گا. مٹ جائے گی مخلوق تو انصاف کرو گے, منصف ہو تو اب حشر اٹھا کیوں نہیں دیتے.